العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. سود کا مسئلہ، اس کے متعلق حکم خداوندی اور اس کے حرام کیے جانے کا ذکر، تجارتی کاروبار حلال، سودی کاروبار حرام، سود کی حقیقت، اس کی تفصیل، یہ ساری باتیں گزری. ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی گزر چکی کہ اللہ تبارک تعالیٰ سودی کاروبار جو ظاہری طور پر انسان کو اضافہ ہوتا ہوا اپنے مال میں زیادتی ہوتے ہوئے دکھائی دیتی ہے، وہ حقیقت میں زیادتی نہیں، آخر کار انجام اس کا دنیا کے اندر بھی برا انجام ہے، آخرت میں اس کے لیے سب سے بھیانک انجام ہے. اس انجام کی ذی تفصیل اور نیچے بھی آئے گی. البتہ اس کے برخلاف جو صدقات و خیرات ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ظاہری طور پر مال گھٹتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ مال بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. اللہ تعالیٰ اس کے فوائد دنیا میں بھی خیر و برکت کے ذریعے سے عطا کرتے ہیں، مال کے اندر حفاظت والا پہلو پیدا کرتے ہیں، آخرت میں کئی گنا اضافے کے ساتھ بشکل ثواب انعام خداوندی کی شکل میں اس کو مہیا ہوگا. ان ساری چیزوں کے ہونے کے بعد یہ احکام ہیں کہ سود حرام ہے، سودی کاروبار حرام ہے. گناہوں میں اتنا بڑا گناہ ہے، 70 بڑے گناہوں سے بڑھ کر، بڑے گناہوں میں سے 70 درجہ بڑا ہوا گناہ ہے. 70 درجے جو بڑا گناہ ہے یہ سودی کاروبار، اس میں سب سے چھوٹا درجہ، تو پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، 79، 70 درجے بڑھتے جائیں گے. سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ یہ کاروبار کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے اپنی حقیقی ماں سے زنا کا ارتکاب کیا ہو. اب یہ چیز آنے کے بعد اب بندہ اس کو مانتا یا نہیں مانتا ہے. قرآن کی ایک چیز کا انکار بھی کفر ہے. اگر اس کو جائز سمجھتا، درست سمجھتا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ کے اس حکم کا انکار کیا، تو قرآن کے اس اصطلاح کی روشنی میں وہ اسلام سے خارج ہوا، مرتد ہو گیا. جس طرح نماز فرض ہے، کرنا ضروری ہے، انکار کرنا کافر ہے. انکار نہیں کیا، غفلت میں، تساہل میں اگر یہ کرتا ہے، چھوڑتا ہے، چھٹتی ہے، تو فاسق ہے، فاجر ہے، گناہگار ہے، برا شخص ہے اور مسلمان ہے. سودی کاروبار کے اندر بھی معلوم ہونے کے بعد چھوڑتا نہ ہو اور اس کو اپنے لیے درست سمجھتا ہے، جائز سمجھتا ہے، تو پھر ایمان کے اندر قائم اور باقی رہنے کا سوال ہی کہاں سے پیدا ہو. لہذا اب تک کیا کرتا تھا معلوم نہیں تھا. جب مسلمان ہے تو اس کے پر ایک ذمہ داری ہے کہ ہر چیز معلوم کرنا. جس شعبے سے انسان کا تعلق ہوتا ہے، کاروبار میں جس قسم کے کاروبار میں اب لگ رہا ہے،
بحیثیت مسلمان اسلامی تقاضا کیا ہے، احکام خداوندی اور دین اسلام اس سلسلے میں کیا بتاتا ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر پتہ نہیں ہے تو جا کر پتہ کرو، معلوم کرو۔ اس اعتبار سے اس پر آگے بڑھ کر پوچھ کر معلوم کرنا اس کے اوپر فرض ہے۔ تجارت بھی بیسوں قسم کی ہے، ہر قسم کے مسائل بھی الگ الگ ہیں، احکام الگ الگ ہیں۔ اسی طرح نوکری چاکری بھی بیسوں قسم کے ہیں، اس سلسلے میں بھی بحیثیت مسلمان ایمان کو باقی رکھنے کے لیے، اس لیے کہ انسان کی جو زندگی جی رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اس کھانے اور پینے اور جینے کے لیے جو انتظامات کر رہا ہے، یہ سب اسلام سے تعلق ہے۔ اور اہل علم کو وقتاً فوقتاً اس مسئلے کو ذکر کرتے چلو، جہاں چلا موقع ان کے پر ذمہ داری، اور پھر وہ جب آنے کے بعد مسئلے کی وضاحت اس کے سامنے کرو۔ یہ دونوں احکام بتا دی گئے، بتانے کے بعد جب حکم معلوم ہوا تو اس کے کاروبار اس میں تھے، اس جیسے معاملات میں تھا، اب اس کو بہت سارا سود آنا ہے، اس کو بہت سارا سود لوگوں سے آنا ہے۔ اب سودی کاروبار سے وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، تب وہ معاملے کو کس بنیاد پر چھوڑے گا، کس قسم سے اس کے ساتھ نمٹے گا اس مسئلے سے۔ ٹھیک ہے، آج سے میں سودی کاروبار نہیں کروں گا، لیکن اب تک جو مجھے آنا ہے اس کا کیا کروں؟ اب وہ لینا یا نہیں لینا؟ سود کو ہٹانے کے بعد بھی جو میرا پیسہ خلط ملط تھا اس سے پہلے کا، اب اس پیسے کا کیا ہوگا، یا اس قسم کے کاروبار کا کیا ہوگا؟ یہ سود صرف پیسے میں ہوتا نہیں ہے، ہر چیز میں، ہر چیز کے اندر ہے سود۔ تو اس مسئلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ذکر کرتے ہیں، سب سے پہلے حکم دینے سے پہلے سمجھاتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، ہم کس سے کہہ رہے ہیں، بات کس کو بتانا چاہ رہے ہیں؟ مومن کو۔ ایمان کا کیا معنی ہے، ایمان کا کیا مطلب ہے؟ ہر معاملے میں اللہ کی بڑائی کو ماننا۔ پھر وہ بڑا اب تمہیں ایک چیز بتا رہا، ایک چیز سمجھانا چاہتا ہے، پہلے مانتے ہونا، اقرار کرو، جب اقرار کرتے تو ہم حکم دیں گے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں آپ کے سامنے اچانک ایک عورت آئی، اپنے ہاتھ کو نومولود بچہ لے کر کہنے لگی، یہ اس بچے کے حقدار آپ ہی ہیں، حوالے کرنے آئی ہوں۔ وضاحت طلب کرنے پر بتلایا، ایک وقت شام طہارت سے فارغ ہونے کی غرض سے ہم رات کی تاریکی میں میدان گئے ہوئے تھے۔ آپ کے فلاں فرزند نشے میں دھت جاتے ہوئے زبردستی زنا کا ارتکاب کیا، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ بات پوری سنانا نہیں ہے، اس کے اندر جو پہلو بتانا ہے۔ یہ سننے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کی جماعت کو لے کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً مکان گئے، اپنے اس بیٹے کو آواز دی۔ بچہ آنے کے بعد سب سے پہلے پوچھا، بس یہی اندازہ جیسا یہاں اندازہ،
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کا سب سے پہلے تم یہ بتاؤ کہ میں کون ہوں، مجھے تم کس قدر مانتے ہو۔ بیٹے نے کہا آپ میرے والد بزرگوار ہیں، میں اس کو مانتا ہوں۔ دوسرے کہ آپ امیر المومنین خلیفہ ہیں، میں اس کو مانتا ہوں۔ مانتا ہے نا؟ یہ اقرار کے بعد پھر مسئلہ اٹھائے اس کے سامنے، کیا ایسا 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 ہوا تھا؟ اب انکار کی شکل بھی نہیں، سزا جاری کرے۔ غیر شادی شدہ تھے، لڑکا غیر شادی شدہ تھا، پورے 100 کوڑے مارے گئے۔ وہی تفصیلات ہیں۔ بالکل اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ بھی اے ایمان والو، یعنی اس قسم کے کاروبار میں جو ہیں بات سمجھ میں آ گئی، اب تائب ہوتے ہیں تو ان کے لیے بتاتے ہیں پہلے سمجھو کہ تم کون ہو، حکم دینے والا کون ہے، کہنے والے کا، حکم دینے والے کا، حکم کا حق تمہارے اوپر کیا بنتا ہے۔ تو یہ بات سمجھا دینے کے بعد بتاتے اتقوا اللہ، لہذا اس کا خوف رکھو جو حکم دے رہا ہے تمہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے اب میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، جب تم ماننے کا اعلان کر دیا، مومن ہونے کا اقرار کر دیا، اسی لیے اسی آیت کا اختتام ان کنتم مومنین، اگر واقعی تم ایمان والے ہو، مسلمان ہو، اسلام کے ساتھ جڑے رہنا چاہتے ہو، اسلام کے ساتھ تمہارا جوڑ ہے، یہ دعویٰ ہے، یہ حق ہے۔ اب جو بات ہو گئی تھی وہ ایمان کو گندا کرنے والی، اس گندگی سے نکلنے کا طریقہ، تم کو اب غریب بھی نہیں بنانا ہے، فقیر بھی نہیں بنانا ہے، خلاج بھی نہیں کرنا ہے۔ کرو یہ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، تم کو جہاں جہاں سے جس قدر سود آنا ہے وہ سود کی رقم کو چھوڑ دو، یہ سود کی رقم چھوڑ دو۔ یہ جو سودی کاروبار والے کرتے ہیں لاکھوں کروڑوں میں بچ جاتے ہیں، لاکھوں کروڑوں میں بچ جاتے ہیں۔ جب یہ کاروبار کرنے والے، ان کو اصل رقم سے ذرا بھی پیار نہیں رہتا، اصل رقم کے اوپر جو رقم آنے والی ہے انہیں، وہ سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے ان کے لیے۔ جیسے انسان کے بدن میں دل کی جو اہمیت ہے، ان کے پورے مال میں وہ زائد آنے والا سود والی رقم ان کے پاس اہمیت ہے، اس کے مقابلے میں کوئی رشتہ ناتا ماننے کے لیے تیار نہیں، قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور جو مبتلا ہے اس کے اندر، جس کو سود ادا کرنا ہے، اس شخص کی عزت کا بھی احترام نہیں، ذلت کی جو منزل ہے اس کو اتار دیا جائے گا۔ وہ صرف ایک ہی زبان جانتا ہے، اس کی آنکھ ایک ہی چیز کو دیکھتی ہے کہ وہ پیسہ آئے، وہ رشتہ ناتا سفارشیں وغیرہ کچھ نہیں چل سکتی اس کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، تو وہ معاشرے میں تھا، اب حکم دے رہے ہیں ایمان والوں سے، تو صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اس وقت جب ایمان میں داخل ہوئے تو پوری طرح ایمان میں داخل ہوئے تھے، لیکن ایمان سے پہلے کے یہ کاروبار و معاملات بھی تھے ان کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سب سے بڑے ساہوکار تھے، حیدرآباد کی زبان کی اصطلاح میں ساہوکار سب سے بڑے سودخوار۔ بہت بڑے ساہوکار تھے، اس لیے حجۃ الوداع کے اندر خطبے کے اندر جن چیزوں کو ذکر کیا
جاہلیت کی ہر رسم و روایت کو میں ختم کر دیتا ہوں، آج کے بعد سے ہوں گی نہیں۔ لہذا اس سے پہلے کہ جتنے چیزیں بدلہ لینے کی بھی ایک دوسرے کی تھے اس کو ختم کرتا ہوں، فلاں کو فلاں۔ اس سلسلے میں پہل میرے اپنے خاندان کے فلاں شخص کا خون کا بدلہ لینا واجب ہے ہمارے قبیلے کے اوپر، ہمارے خاندان والوں پر۔ میں آگے بڑھ کر سب سے پہلے اعلان کرتا ہوں کہ وہ خون ہم معاف کرتے ہیں، یعنی کوئی کسی کا پرانے عدل بدل ساری چیزیں سب ختم۔ اور سود کو بھی حرام کرتے ہوئے اس سے پہلے کا جس کے پاس سود ہے اس لینے کو بھی حرام کرتا ہوں۔ اس سلسلے میں آگے بڑھتے ہوئے سب سے پہلے میں اپنے چچا حضرت عباس کا سود سب کے لیے معاف کرتا ہوں۔ تو چھوڑ دو ما بقی من الربا، اب سود جو کچھ بچا ہوا آنے کا ہے ساری کے ساری چھوڑ دیں، چھوڑ دو اگر تم واقعی مومن ہو۔ حضرت عباس، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک باغبان سے بیع سلم کیا تھا۔ بیع کے کئی قسمیں ہیں، آج بھی ہوتا ہے کاروبار۔ جو کھیتی باڑی کرنے والے ان کو ضرورت پڑتی ہے پیسے کی، جو فصل اگا رہا ہے اس فصل کے اوپر، مثلا دھان کی فصل لے لو، ابھی اس موسم میں فصل کٹ کر چاول آ گیا جو 3000 روپے کے آس پاس میں مل رہا ہے، وہ انہیں 4 مہینے 6 مہینے اس کو رقم دیتے ہیں اس وعدے پر کہ میں 2500 روپے سے اتنے تھیلے چاول آپ کو دے دوں گا۔ پیسے رقم لیتے ہیں پہلے، فصل کٹنے کے بعد سب سے پہلے ان کو اتنے دھان چاول واپس کرنا پڑے گا، اس کے بعد بچے ہوئے معاملات کے اندر آگے پیچھے معاملہ کرے گا۔ حضرت عثمان غنی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل کر اس معاملے کے اندر شیئر کرتے ہوئے ایک باغبان سے معاملہ کیا تھا۔ کھجور کا باغ تھا، جب فصل آئی دونوں لینے کے لیے گئے، یعنی سودی معاملہ نہیں ہوا تھا، اس قسم کا کرنا جائز درست ہے، لیکن فصل اتنی نہیں آئی جن کو اتنا دینے کا وعدہ کیا تھا۔ پوری کی پوری فصل ان کے حق میں چلے جا رہی تھی، اس کے لیے اس کے گھر والوں کے لیے کچھ بچ نہیں رہا تھا۔ تو اس نے کہا کہ اگر میں تم کو پورا دے دیا تو میرے گھر والوں کے لیے، اہل و عیال کے لیے کچھ بھی نہیں بچے گا۔ ایسا کرو کہ آدھا لے لو آپ لوگ، پھر اگلی مرتبہ میں اس کو ڈبل کر کے دے دوں گا بقیہ آدھا۔ یہ خاموش نکل گئے۔ جب پھر وقت آیا مطالبے کے لیے نکلے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جو آدھا بچا ہے وہی لوگ، زائد نہیں لوگ، انہی آیتوں کی روشنی میں۔ اور ایک واقعے میں حضرت عباس، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہما، انہوں نے بھی اس قسم کا معاملہ کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ ایک نہیں 20 واقعات ہوئے تھے۔ احادیث کی کتب میں، تفاسیر کی کتب میں سارے کے سارے تفصیل کے ساتھ کئی صفحات پر مشتمل ہیں۔ جو مشہور و معروف واقعات ہیں، غیر مشہور و معروف واقعات کی تو کثرت تھی۔ یہ معاملہ انتہا کو پہنچ گیا تھا، معاشرے کی ایک بنیادی خرابی بنی ہوئی تھی، تب کہیں تو احکام خداوندی آئے، قیامت تک کے لیے اصلاح والا پہلو پیش کر دیا گیا۔ اب یہ کرو کہ جو سود والی رقم ہے چھوڑ دو، اصل لے لو، اب سود نہیں، اب
توبہ کرنے کے بعد سابقہ جو مال خلق ملت ہو کر ہے، سود کو چھوڑ کر اپنا مال لے لیں گے، تو گویا خود بخود مسئلہ نکلا کہ وہ جائز ہے تمہارے لیے۔ اگر ایسا نہ کرو گے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کرو گے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو جان لو اچھی طرح کہ تم اللہ سے اور اللہ کے رسول سے جنگ کر رہے ہو، یا تیار ہو جاؤ تم اللہ سے اور اللہ کی جنگ سے، اللہ کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے۔ اللہ کی جنگ کیا ہے؟ دوزخ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ کیا ہے؟ تلوار۔ نہ اسلامی احکام نافذ ہیں ان کے لیے، اب عمل کرتے ہوئے وہ قابل قتل زنی ہوں گے، اس لیے کہ اب اسلام سے مرتد ہو رہا ہے، اللہ کے حکم کو حکم نہیں مان رہا ہے، اس پر عمل کرنا نہیں چاہتا۔ یا یوں سمجھو کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تم معرکہ آرائی کے لیے تیار ہو رہے ہو، کیا کامیاب ہو سکتے ہو؟ کیا خیریت ہو سکتی ہے؟ تم دنیا کے ظاہر کو دیکھتے ہوئے ادھر پرواہ نہیں کر رہے ہو۔ موت کا دن آخری دن ہے، یا قیامت کا دن تو سب کے لیے ہے۔ وَإِن تُبْتُمْ، مان کر توبہ کر لیتے ہو تو اللہ تعالیٰ حل نکال کے بتاتے تمہارے لیے، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تمہارے جو اصل مال تم نے دیے تھے اپنا اصل مال لے لو۔ یہ زائد جو آنے والا مال اس کو چھوڑ دو۔ لا تظلمون ولا تظلمون، تم زیادتی نہیں کرو گے، یعنی زیادہ نہیں لوگے، ولا تظلمون، اور تم اپنا حق بھی چھوڑو گے نہیں، اپنا اصل مال لے لو گے، تمہارے مال میں بھی کوئی کمی نہیں۔ یہ سودی معاملات والے، جب وہ سود ادا کرنے والا تنگی میں ہوتا ہے، تنگ دست لوگوں کا کام ہوتا ہے یہ، اس کے بعد یہ لوگ سود پر سود، سود پر سود، سود در سود بڑھاتے ہوئے اس کے اوپر اپنا شکنجہ سخت کر دیتے ہیں۔ مال لے لو تو سود تو چھوڑ دیا، اصل مال بھی تو لوٹانا ہے نا انہیں۔ یعنی 10,000 روپے دیے تھے، سود کے ساتھ 15,000 ہو گئے۔ میں خود ایک صاحب کے بڑے شریف سید خاندان کے اپنی بچی میں 10,000 کا قرض سود سے لے لیا۔ ایک مرتبہ آنسو بہاتے ہوئے حال بتایا انہوں نے، میں سود ادا کرتے کرتے 10,000 کے 10,000 آج بھی ہیں، اور 10,000 روپے ادا کر چکا ہوں میں۔ درمیان میں ایک صاحب خیر کو سمجھا کر ان سے 10,000 روپے قرض حسنہ کی بنیاد پر دلا کر ان کو سود سے چھٹکارا دلوایا۔ یعنی 10,000 پر 10,000 ادا کر چکے، پھر بھی جھونکا تو حساب میں 10,000 ہے۔ تو لہذا جو اصل مال بھی لوٹانا دشوار ہوتا ہے، اس کا اطلاق دوسرے قرضوں کے اوپر بھی یہی ہے، کسی کو قرض دینے کے بعد واپس لینے والے مسئلے میں۔ تو اللہ نے فرمایا ایک اخلاق، اسلامی اخلاق کا نمونہ، وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر وہ بڑی تنگ دست ہو، ادا کرنے کے لائق نہ ہو، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، ایک مدت تک ان کے لیے مہلت دیتے جاؤ، پھر دوں گا دو، پھر بڑھو، آسانی کے ساتھ لو۔ جب لینا ہی ٹھہرا، اس لیے کہ تم اپنا مال بتا رہے ہو، لیکن اس سے بڑھ کر ایک بات ہم تمہیں بتا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ، وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ،
جا میں نے معاف کر دیا. اگر یہ کر دو یہ تو سب سے اچھا اور بہتر ہے تمہارے حق میں اللہ کے پاس، تمہاری آنے والی زندگی میں اللہ کی طرف سے جو ہونے والا ہے. نیز اس میں اشارہ ہے یہ معاف کر دینا بھی بہت بڑے قسم کا ایک خیرات کرنے کے برابر ہوگا. صدقہ و خیرات کرنے سے بڑھ کر تم کو ثواب دے گا اللہ تبارک تعالیٰ، اس سے اچھا اور بہتر ہوگا. کثرت کے ساتھ احادیث ہر حدیث کی کتاب میں اس سلسلے میں ملیں گے. ایک واقعے کا ذکر بھی ہے بنی اسرائیل کا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بتایا وہ شخص قرض دیتا تھا پھر آ کر مہلت طلب کرتے، مہلت دیتا تھا. اپنے بچوں سے کہہ دیا تھا کہ کوئی مہلت طلب کرے مہلت دے دینا. زبان سے معاف کرو نہیں کہتا تھا، جب مہلت طلب کرے دیتے چلے جانا. اگر وہ خود اپنی طرف سے معافی کی درخواست کیے تو معاف بھی کر دینا. بچے اپنے باپ کی دولت کو جاتے ہوئے ان کو تکلیف ہوتی تھی تو پوچھا انہوں نے کہا اس کی مجبوری کے وقت پر اس کو مہلت دو، معاف کرتے جاؤ. میں اس لیے کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے حساب و کتاب میں پوری طرح صاف نکلنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ انسان کے لیے دشوار ہے. شاید اللہ تبارک تعالیٰ میری ایسی مشکلوں کے وقت پر، حساب کتاب کے وقت پر مجھے معاف کر دے گا، بس اسی نیت سے میں کرتا ہوں. اس کا انجام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے برزخ والی کیفیت بتلا دیا. اللہ نے اسی کی بنیاد پر اس کو معاف کر دیا. ہر ایسا کام جو انسان کا ایک انسان سے جڑ کر ہوتا ہے بھلائی کا، یہ اس کی رات بھر کی عبادتوں سے افضل ہوتا ہے، بلکہ سال بھر کی مسلسل عبادت روزوں سے افضل ہوتا ہے جو کسی انسان کے بھلائی کے لیے کام ہوتا ہے. یہ عبادت کا سب سے بڑا درجہ. اپنے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے آخرت میں کسی انسان کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کسی بھی قسم کا جو اس کے لیے باعث احسان بن جاتا ہو، لیکن آپ کا کرنا آخرت کے اس عنوان کے ساتھ. آخری آیت ہے اس کے پر وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب 40 برس کے ہوئے وہی شروع ہوئی، نبی بنایا گیا. قرآن کا نزول بھی وہیں سے شروع ہوا. سورہ اقرا کی ابتدائی 5 آیتیں پہلے نازل ہوئی. کوئی 23 سالہ مدت تک سلسلہ چلتا رہا. اس آیت پہ سلسلہ ختم. اس کے بعد وحی نازل نہیں ہوئی. حجۃ الوداع کے وقت پر قرآن اکملت لکم دینکم کا جو آیت نازل ہوئی کہ سارا دن مکمل کر دیا گیا، یعنی احکام والی دنیا ختم ہو گئی. اس کے بعد کوئی نیا حکم نازل نہیں ہوا. یہ حکم سے متعلق نہیں. سارے قرآن شریف کے اوپر ابتدا سے انتہا تک جو چیز بتائی گئی ہے ان تمام کے خلاصے کے اوپر آخری ایک مہر لگا دی گئی اس کے اوپر وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اس کے اوپر وہی ختم. اصح روایت کے مطابق اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف 9 دن زندہ رہے. اس کے بعد دنیا سے پردہ بھی فرما گئے. بعض روایت کے مطابق 7 دن، بعض کے مطابق 3 دن، ایک روایت کے مطابق صرف 3 گھنٹے زندہ رہے. زیادہ تر قریب تر مفہوم کے 9 دن تک زندہ رہے.
ایک روایت میں تو 80 دن تک کا بھی ذکر ہے، 31 دن کا بھی ذکر ہے۔ اس کے بعد وہی نازل نہیں ہوئی۔ حیدرآباد کے بعض گھروں میں دیکھا ہوں کہ تغرے کی شکل میں یہ آیت وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، بڑی اچھی فکر ہے، بڑی اچھی نظر ہے جنہوں نے لگایا ہے۔ تغرے کی شکل میں گھروں کے اندر دیکھا ہوں اس آیت کو۔ جو بھی احکام کرنے کے اور جو نہ کرنے کے بتا دیے گئے، اس کے نتیجے بتا دیے گئے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد تمہارے لیے کیا تھا بتا دیا گیا۔ جنت کی وضاحت تفصیل پیش کر دی گئی، دوزخ کی ہولناکیاں تمہارے سامنے پورا خاکہ پیش کر دیا گیا۔ اتباع کرنے والوں کے حق میں نصرت خداوندی ہوتی کیسے پیش کر دیا گیا۔ نافرمانی و گستاخی کرنے والوں کے حق میں دنیا کے اندر بھی وبال آتا کیسا ہے، ساری چیزیں پیش کر دی گئی۔ سب کے پیچھے دیکھو واتقوا یوما، اس دن کا خوف کھاؤ، یعنی قیامت کا، یعنی تمہارے مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا۔ اتنا ترجمہ صاحب اب تفسیر والے کرتے ہیں عام طور پر قیامت کے دن کا، اس لیے کہ سب کو حساب و کتاب کے لیے ہونا ہے۔ اس لیے بعض مفسرین یہ کہتے ہیں تو یہ غلط نہیں کہتے واتقوا یوما، ارے تمہاری اپنے موت کو یاد کرو، موت کے بعد کا، موت کے دن کو یاد رکھو، کیا رہنے والا ہے۔ من ماتا فقد قامت قیامتہ، بارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص کی جس دن موت ہو گئی اس کے حق میں تو قیامت قائم ہو ہی گئی، اب دنیا لے کیا کرے گا، نہیں کہاں اس کے لیے۔ یہ سب کچھ کرنا اور نہ کرنا جو ہے اس دن کے لیے ہے۔ ترجعون فی الی اللہ، تم تمام کے تمام کو اللہ ہی کے پاس لوٹنا ہے، جس نے بھیجا تھا اسی کے پاس پہنچنا ہے۔ بھیجا تھا لیبلوکم ایکم احسن عملا، عملی زندگی میں کس درجے، کون کس درجے کا نکلتا ہے، رہتا ہے، باقی رہتا ہے، اس کے لیے بھیجے تھے، اس کے لیے اب پہنچ گئے۔ ثم توفی، پھر اس کے بعد پورا پورا دیا جائے گا ہر انسان کو، نفس جان، نفس سانس، پھیکو زبر لگا دیتے ہیں، نفس سانس، زبر ہٹ کر جزم آ جاتا ہے تو سانس والا، نفس سانس والا، جان یعنی انسان۔ جب تک نفس ہے نفس ہے، یعنی سانس ہے جان ہے، جب نفس گئی نفس گیا، انسان گیا۔ تو ہر نفس کو یعنی ہر انسان کو ماں کا سبب جو قیاس ہو وہ پورا ملے گا، اچھا جو قیاس ہو اچھا، برا قیاس ہو برا۔ ہم لا یظلمون، کبھی بھی زیادتی نہیں کریں گے، جتنا کیے تھے اس سے بڑھ کر عذاب بھی نہیں دیں گے۔ بلکہ یہ آیت سب سے آخری، اسی طرح سود والے کاروبار والا معاملہ بھی شریعت کے سارے احکاموں میں سب سے آخری، اسی فیصلے کے بعد پورے کے پورے قرآنی احکام، کلام پاک کا نزول ختم۔ جبریل امین علیہ السلام اس آیت کو لا کر گنتی کے ساتھ بتائے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو سورہ بقرہ کی 280 آیت کے بعد رکھو۔ دوسری روایت میں اس طرح بھی وضاحت ہے، یہ آیت متداین، آنے والی آیت، قرآن کی آیتوں میں سے بڑی آیت، اس کا نام ہے آیت متداینہ، لین دین، کاروبار، آپسی معاملات سے متعلق کچھ وضاحتیں آنے والی آیت میں آنے والی ہیں۔ اس آیت سے پہلے اس آیت کو رکھو۔ اس میں بات سمجھنے کی یہ ہے، قرآن ادھر سے ادھر ایسا نازل ہوتا رہا۔ سب سے پہلے سورہ اقرا بسمی کے 5 آیتیں نازل ہوئیں، ترتیب میں چلے گا آخر پارے میں، آخر پارے کے آخر حصے
لوح محفوظ کی ترتیب جو ہے وہ ترتیب ہے جو موجود ہے. یہ ضرورت مسئلے کو سمجھانے کے لیے نازل ہوتا گیا، جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام لا کر پیش کرتے گئے. پھر اس کے بعد ترتیب کو قائم رکھنے کے لیے بتایا کہ یہ آیت فلاں جگہ فلاں سورے میں فلاں آیت کے بعد فلاں آیت سے پہلے. یعنی انسانوں کی ترتیب نہیں ہے، یہ اللہ کی ترتیب ہے. بعض لوگ خواہ مخواہ الجھن میں پڑتے رہتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں جیسے جس ترتیب سے قرآن نازل ہوا اس ترتیب کے ساتھ. کیوں تکلیف مالا ہوتا؟ کیا غرض ہے، کیا مقصد ہے؟ یہ زیادہ اہتمام شیعہ والے زیادہ کرتے ہیں، جس کے ذریعے سے قرآن اللہ تعالیٰ نے بھیجا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے پیش کرنے کے بعد اسی وقت فوری طور پر ترتیب بھی بتا دی گئی کہ اس آیت کو وہاں رکھنا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی زری تاخیر کے بغیر کاتبین وحی تھے، فوراً بلاتے اسی وقت لکھا دیتے، اس کے بعد وہاں پر لکھ دو، وہاں لکھ دو، وہاں لکھ دو، وہاں لکھ دو. تاخیر کے بغیر فوراً سب قلم بند ہو جاتا تھا. تو قرآن کی ترتیب بھی اللہ تعالیٰ کی ترتیب ہے جو لوح محفوظ میں ہے. اسی ترتیب کے ساتھ قرآن ہے. اب اس کے پر یہ آخری حصہ تھا جو ترتیب کے لحاظ سے یہاں پر ہے. نزول کے اعتبار سے یہ آخری احکام تھے جو اسلام کا قطعی فیصلہ ہو گیا. اب دوسرے مسائل آیت متداینہ آپسی معاملات کے، تاکہ انسان کے اندر الجھنیں غلط فہمیاں دور ہو جائیں، پیدا ہونے نہ پائیں، اور عدل و انصاف آپس میں باقی رہے، ظلم و زیادتی ایک دوسرے پر ہونے نہ پائے. اس مسائل کو ایک ادبی اسلوب کیا ہو سکتا ہے اس کو آنے والی آیت میں ذکر کیا گیا.